اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ آج ہے احتضار کنی، احتضار کے احکام یعنی جان کنی کے احکام۔ ٹھیک، سوال نمبر 215۔ جو مومن جان کنی کی حالت میں ہو اس کی نسبت مومنین کا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ یعنی جو مرنے کے کگار پہ ہو، اب اگر مومنین ہیں تو ان کا فریضہ کیا ہے، ان کا وظیفہ کیا ہے اس مرنے والے کے حق میں؟ جواب: جو مومن شیعہ عشری جان کنی کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، احتیاط لازم کے بنا پر اسے پشت کے بل ایسے لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کے سمت پر ہوں، اور اگر اس طرح لیٹنا خود اسی مومن کے لیے ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود مذکورہ حالت کا خیال رکھتے ہوئے لیٹ جائے، یعنی پشت کے بل لیٹے اور اس کا پیر کا تلوا کیا ہو، روبہ قبلہ ہو۔ یعنی اگر وہ خود لیٹ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود لیٹ جائے، اگر نہیں لیٹ سکتا ہے تو مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو اس کا پیر جو ہے، پیر کا تلوا ایسا ہو کہ روبہ قبلہ ہو، اس کو لٹا دیا جائے۔ سوال نمبر 216۔ آیا جان کنی کی حالت میں مومن کو مذکورہ حالت پر لٹانے کے لیے اس کے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ یعنی ایک انسان حالت احتضار میں ہے، اب اس کو روبہ قبلہ لٹانے کے لیے کیا ان کے ولی یا ماں باپ یا وغیرہ دادا وغیرہ سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب: اگر وہ مومن عاقل اور بالغ ہے، ساتھ ساتھ اس مذکورہ حالت پر لٹانے کے لیے راضی بھی ہے تو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ نابالغ یا پاگل ہے تو ولی کی اجازت احتیاط لازم کے بنا پر لینا ضروری ہے، احتیاط لازم کے بنا پر۔ سوال: جان کنی کی حالت میں مستحب اعمال کیا ہیں؟ جان کنی کی حالت میں یعنی جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہو اس وقت مستحب اعمال کیا ہیں؟ جواب: فقہائے کرام نے مندرجہ ذیل مستحبات بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس جگہ محتضر کو منتقل کرنا مستحب ہے جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو منتقل کرتے وقت اس کو اذیت نہ ہو۔ پہلی شرط یہ پہلا مستحب کام یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ لٹایا جائے جہاں وہ مسلسل نماز پڑھتا تھا، وہاں پہ اس کو لٹا دیا جائے۔ دوسرا مستحب کیا ہے؟ اس کو شہادتین کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم کی نبوت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کی تلقین کرے، یعنی شہادتین کلمہ وغیرہ پڑھانا کیا ہے؟ مرتے وقت مستحب ہے۔ تیسرا مستحب کام کیا ہے؟ دیگر جو بنیادی عقائد ہیں، مثلا توحید، عدل، نبوت، قیامت، جہنم، صراط وغیرہ کی بھی تلقین کرے، یعنی اس کو بتائے کہ جہنم حق ہے، جنت حق ہے، توحید، اللہ ایک ہے، اللہ عادل ہے وغیرہ وغیرہ سب اس کو بتانا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے مرتے وقت۔ چوتھا کیا ہے کہ اس کے سرحانے سورہ یاسین، صافات، احزاب، آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی جائے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھے، یعنی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سورہ پڑھنا مرتے وقت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 بھی پڑھنا مستحب ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت مرتے وقت کیا ہے؟ پڑھنا مستحب ہے۔ سوال نمبر 218۔ حالت احتضار میں کیا چیز مکروہ ہے؟ کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: اسے تنہا چھوڑنا، کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا، مجنب اور حائض کا اس کے قریب ٹھہرنا، اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا اور رونا، صرف عورتوں کو اس کے پاس چھوڑنا، اس کو مس کرنا جبکہ اس کی روح نکل رہی ہو، یہ سب مکروہات میں شامل ہیں، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس کو مس نہ کیا جائے، یعنی جب روح نکل رہی ہو تو اس کو مس نہ کیا جائے، چھوا نہ جائے۔ موت کے بعد کے احکام۔ موت کے بعد کیا احکام ہے؟ سوال: مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے پاس موجود مومنین پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے جب کوئی مسلمان مر جائے؟ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں اور منہ
بند کر دیے جائے، اسی طرح اس کی ٹھڈی کو باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ اگر موت رات کو واقع ہوئی ہو تو جہاں موت واقع ہوئی ہو وہاں چراغ جلا دیا جائے۔ چراغ جلانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور کیا ہے؟ اور جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو آگاہ کیا جائے، اعلان کیا جائے، ٹھیک۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے، لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کیا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ سوال: میت کو غسل دینا، اس پر جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا کس پر واجب ہے؟ کن لوگوں پر میت کو غسل دینا، دفن کرنا، کفن دے، نماز جنازہ پڑھنا کس پر واجب ہے؟ جواب: مسلمانوں کی میت کا غسل، حنوط، کفن، نماز جنازہ اور دفن اگرچہ وہ اثنا عشری نہ بھی ہو اس کے ولی پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے نائب بنائے۔ پس اس بنا پر اگر کوئی بندہ ولی کی اجازت سے ان امور کو انجام دے تو ولی سے ان امور کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی مر گیا مرنے والا، اس کے ولی نے کسی کو یہ سارے کام سونپ دیے کہ آپ ان کاموں کو انجام دے دیے تو ولی کے اوپر سے سارے وجوب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر ولی کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی ان امور کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے جن میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ میت کو کفن دینا یا اس کو دفنانا وغیرہ۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے اجازت نہیں ہوتی، یعنی اجازت نہیں لیے ویسے ہی کفن وفن لے کر آ گئے یا کفن میں اس کو لپیٹ دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی کیا ہے اس کے اوپر سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ یعنی جس نے اجازت نہیں دیا تھا اس کے اوپر سے جو وجوب تھا وہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ سوال: وہ کون سے موارد ہیں جہاں پر ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب: اگر ولی مذکورہ امور کو انجام دینے سے منع کرے یا کوئی ولی ہی نہ ہو تو باقی مکلف لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ میت کے ان امور کو انجام دیں۔ یعنی ایک ولی تھا جس نے کہہ دیا کہ نہ کفن اس کو دینا ہے، نہ دفنانا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنا، مسلمان کی میت ہے، اور کوئی ولی بھی نہیں ہے، یا ایک ایسا ہے کہ جو اجازت ہی نہیں دے رہا، دوسرا یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کا کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں باقی مکلف جو باقی مومنین ہیں ان لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ میت کے ان امور کو انجام دیں، یعنی کفن کا انتظام کرے، دفن کا، نماز جنازہ وغیرہ کا مومنین کے اوپر واجب ہے، واجب کفائی۔ اب کہہ رہے ہیں واجب کفائی سے کیا مراد ہے؟ واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ جواب: اس سے مراد وہ واجب عمل ہے جس کا تعلق ہر مکلف انسان پر ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو بعض لوگ انجام دے دے تو باقی لوگوں سے بھی اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی مکلف اس عمل کو انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہیں، اسی لیے اس کو واجب کفائی کہا گیا ہے۔ یعنی واجب کفائی وہ ہوا کہ ابھی تو سب کے اوپر واجب ہے، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں کائنات میں سب کے اوپر یہ نماز جنازہ اور دفن کرنا، یہ سب پڑھنا وغیرہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی ایک بندے نے یا دو بندوں نے یہ کام انجام دے دیا تو تمام مسلمانوں سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بندے نے اس فعل کو انجام نہیں دیا تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب گنہگار ہوں گے۔ سوال: اگر کسی کو شک ہو یا گمان ہو کہ میت کے ان امور کو کوئی شخص انجام دے رہا ہے تو کیا حکم ہے؟ شک یا گمان کی صورت میں ان امور کے بارے میں اقدام کرنا واجب ہے۔ اگر یقین ہو کہ کوئی شخص ان امور کو انجام دے رہا ہے تو اقدام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر شک ہو کہ کوئی انجام دے رہا ہے تو ایسی صورت میں جا کے وہاں پوچھنا ضروری ہے، واجب ہے کہ جائے وہاں پہ اور پتہ کرے کہ کوئی دے رہا ہے، یہ کفن دے رہا ہے، انتظام کر رہا ہے نماز میت وغیرہ کا سب کہ نہیں، اگر شک ہو۔ لیکن اگر یقین ہو تو اقدام کرنا ضروری نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے
کہ میت کا غسل یا کفن یا نماز جنازہ غلط طریقے سے ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کسی کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میت کا غسل یا کفن یا نماز جنازہ غلط طریقے سے ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ جواب: یقین ہونے کی صورت میں ان امور کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے، اور اگر ان امور کے صحیح ہونے کے بارے میں شک یا گمان ہو تو دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر شک ہے یا گمان ہے کہ میت کو غسل صحیح دیا گیا تھا یا نہیں، کفن صحیح طریقے سے پہنایا گیا تھا، واجب کفن ہوئے تھے یا نہیں، یا نماز جنازہ صحیح پڑھایا گیا تھا یا نہیں، یہ خالی کیا ہو، گمان ہو یا شک ہو، تو دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ کافی ہے اتنا نا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔